آگ تو لگنا ہی تھی۔ یہ فون ایک لڑکی کا تھا، اس لڑکی کا جو گاہے گاہے عاشر کو زحا کے بارے میں نت نئی خبریں دیتی رہتی تھی۔ وہ خود کو زحا کی سہیلی بتاتی تھی، ایسی رازدار سہیلی جس سے زحا کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ جب اس کا جی چاہتا تھا وہ عاشر سے بات کرتی، اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ سچی ہے عاشر کو یہ بھی بتا دیا کرتی تھی کہ آج زحا نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور اس کے گھر کیا پکا تھا اور کس نے پکایا تھا۔ ایسی پکی رپورٹ کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا، جبکہ عاشر کا مزاج بے پر کا کوا بنانے کا تھا۔ وہ انتہائی وہمی اور شکی مرد تھا۔ وہ لڑکی آگ لگانے کے بعد اپنا موبائل فون آف کر دیتی تھی، اگر عاشر بعد میں اس سے رابطہ کرنا چاہتا تو نہ ہوتا۔ وہ لڑکی بات کرنے کے بعد پہلے موبائل فون کا سوئچ آف کرتی، پھر سم تبدیل کر لیتی۔ نتیجہ یہ کہ عاشر کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہ کر پاتا۔ اس فون کے سلسلے کو 1 ڈیڑھ ماہ سے زائد نہیں ہوئے تھے۔ زحا کو معلوم نہ تھا کہ کوئی لڑکی اس کی سہیلی بن کر اس کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے۔ اس لڑکی کا زحا سے ہرگز کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ پڑوس کی لڑکی تھی، جس کی عاشر کی بہن فرخندہ سے خاصی دوستی تھی۔ فرخندہ کی شادی کے بعد اس نے عاشر کی بھابھیوں سے دوستی گانٹ لی۔ دراصل وہ اس گھر میں عاشر کے چھوٹے بھائی صادق کے لیے آتی تھی۔ وہ ایک منتخب مزاج اور حاسد قسم کی لڑکی تھی۔ نام تھا اس کا ریحانہ۔ ریحانہ برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کی بجائے زیادہ تر یہیں گھسی رہتی۔ فلم اور فیشن اس کے مرغوب موضوعات تھے۔ زحا کسی اور مزاج کی تھی، اس لیے وہ اسے زیادہ منہ نہ لگاتی تھی، اور یہ بات ریحانہ کو اچھی نہ لگتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس کے خلاف بھابھیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتی رہتی تھی۔ ریحانہ اس گھر کی ہر بات سے واقف تھی۔ وہ صادق پر جان دیتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن صادق کو اس طرح کی اچھال چکا قسم کی لڑکیاں پسند نہ تھیں۔ وہ سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی آئیڈیل شخصیت تھی تو وہ زحا تھی۔ صادق اپنے بھائی کے مزاج سے واقف تھا، اس لیے زحا سے دور رہتا تھا، بہت نبی تلی بات کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی ریحانہ کو کسی طور توقع نہ تھی۔ جب ریحانہ نے شادی کے لیے شدید اصرار کیا اور صادق کے ٹرخاؤ جواب پر اس نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا، تو بالآخر صادق کو نفی میں جواب دینا پڑا، اور یہ جواب ریحانہ کو شدید خلجان میں مبتلا کر گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ صادق سے اس انکار کا انتقام لے کر رہے گی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی ٹھانی۔ صادق منکر اور زحا متکبر کو کیوں نہ ایک ہی چھری سے ذبح کر دیا جائے۔ شاطر ریحانہ نے بڑی جامع منصوبہ بندی کی۔ زحا کے ہاں کسی بھی وقت مہمان آنے کی توقع تھی۔ عاشر کے مزاج سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ گھر کی بھیدی تھی۔ اس نے لنکا ڈھانے کی ٹھان لی، اور اس نے عاشر کے کان میں قطرہ قطرہ زہر ٹپکانا شروع کیا۔ یہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات تھی۔ پہلے عاشر کو زحا کی طرف سے ہوشیار رہنے کو کہا گیا، پھر جب زحا کے ہاں مہمان کی آمد ہو گئی تو اس نوزائیدہ بچی کو مشکوک بنا دیا گیا۔ وہ خود کو زحا کی رازدار سہیلی بتاتی تھی، لہٰذا ساری باتیں زحا کے حوالے سے کہی جاتی تھیں۔ مثلا زحا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کیونکہ میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، لہٰذا میں نے بھی اس سے ایسا انتقام لیا ہے کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ یہ بچی اس کی نہیں، یہ بچی اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کی ہے۔ میں عاشر کو چائے میں نیند کی گولی دے کر اس کو بلا لیتی تھی، یہ مجھ پر خواہ شک کرتا تھا۔ اب میں نے اس کا شک یقین میں بدل دیا ہے، اور اس احمق کو کچھ معلوم نہیں۔ ایک شکی آدمی کو خود اس کی بیوی کے حوالے سے بتایا جائے تو پھر اس کا تل ملانا حق بجانب تھا۔ جب عاشر اپنے مجرم کا نام پوچھتا تو وہ ہنس کر کہتی، بتا دوں گی، اتنی جلدی کیا ہے۔ اب عاشر سے صبر نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے شرم و لحاظ چھوڑ کر زحا کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ریحانہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ بھابھی اسے رپورٹ دیتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ آپے سے باہر ہوا تو بھابھی نے ریحانہ سے ایسے نازک وقت میں گھر سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ریحانہ خود اب یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے، حملہ آور حملے کے لیے تیار ہے، بس ریموٹ کا بٹن دبانا ہے۔ ریموٹ کی صورت موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سیدھی اپنے گھر گئی، تیزی سے اس نے سم تبدیل کی اور واش روم میں جا کر اس نے عاشر کو فون کیا۔ عاشر نے اپنی جیب سے فون نکالا اور بولا، ہیلو، آپ کئی دنوں سے مجھ سے اپنی بچی کے اصل باپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اگرچہ میری سہیلی زحا نے مجھے اصل باپ کا نام بتا دیا تھا، لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہ رہی تھی۔ لیکن اب آپ بضد ہیں اور مجھے قسم بھی دے دی ہے، لہٰذا مجبور ہو کر اس کا نام بتائے دیتی ہوں۔ آپ کی بچی کا اصل باپ ہے آپ کا چھوٹا بھائی صادق۔ اس اطلاع نے عاشر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی نسوں میں دوڑنے والا خون تیزاب بن گیا۔
وہ دوڑتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے 9 انچ لمبے پھل کی تیز دھار چھری اٹھائی اور تیزی سے زحا پر وار کرتا چلا گیا۔ ہر وار پر کہتا، بتا اس کا باپ کون ہے؟ زحا تڑپ کر جواب دیتی، آپ۔ زحا میں جب تک جان رہی وہ آپ کہتی رہی اور وہ چیختا رہا، میں نہیں، صادق بول۔ گھر میں سب لوگ دم بخود کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جنونی کا ہاتھ پکڑ لے۔ جب شیطانی کھیل ختم ہو گیا تو وہ خون آلود چھری لے کر گھر سے نکل گیا۔ تھانے میں جا کر اقبال جرم کر لیا۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ اس بچی کو کسی فلاحی ادارے میں بھجوا دیا جائے، اسے گھر میں نہ رکھا جائے، میں اس گند کو گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور صادق سے کہنا میرا انتظار کرے۔ جب انارا زحا کے قتل کا منظر دیکھ رہی تھی تو حسب معمول اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے چھری کے یہ وار اپنے جسم پر محسوس کیے۔ زحا کے جسم سے ابلتا ہوا خون اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ گھٹی گھٹی سانس کے ساتھ بولی، اماں بس کر، ہٹا اس منظر کو میرے سامنے سے۔ اچھا پریشان نہ ہو۔ مائی پنکھی نے اپنی مٹھی کھولی، جلدی جلدی کچھ پڑھا اور تیسرے گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ انارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تیسرے گھر میں بیٹھی اپنے حواس درست کرنے لگی۔ لمبے اور گہرے سانس لے کر اس نے خود کو سنبھالا۔ اتنی دیر میں مائی پنکھی نے چاندی کا بھاری تعویذ گلے میں ڈالا اور 7ویں گھر سے نکلتے ہوئے بولی، چل انجو آجا۔ مائی پنکھی اپنی کھری چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ جب بھی انارا کی زندگی کی جھلک دکھاتی تو وہ خود بھی متاثر ہوتی تھی، وہ نڈھال سی ہو جاتی تھی۔ انارا مائی پنکھی کے پیروں میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی سوکھی ٹانگیں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگی۔ یہ وہ عمل تھا جس سے مائی پنکھی کو بہت سکون ملتا تھا اور اس کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ہاں انجو، دیکھ لیا تو نے اپنا تیسرا گھر؟ مائی پنکھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے بولی۔ اماں، اس حرافہ ریحانہ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، انارا نے بڑے تعصب سے کہا۔ ہاں، لیکن بچی وہ بھی نہیں۔ اس نے جوش میں آ کر عاشر کی بھابھی کے سامنے یہ راز کھول دیا۔ بھابھی اتنے بڑے راز کو راز نہ رکھ سکی۔ اس نے صادق کو بتا دیا کہ یہ سب کیا دھرا ریحانہ کا ہے۔ اس نے شادی سے انکار کا انتقام لیا۔ صادق نے ریحانہ سے دوبارہ تعلقات استوار کیے اور پھر ایک دن وہ اسے سمندر پر لے گیا، اس کا گلا گھونٹا اور سمندر میں پھینک کر گھر آ گیا۔ مائی پنکھی نے بتایا۔ اماں، یہ بہت اچھا ہوا، یہ جان کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ انارا خوش ہوتے ہوئے بولی، چل اب تو آرام کر اور مجھے اپنا کام کرنے دے۔ مائی پنکھی چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولی، اماں، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، اب تو کیا کام کرے گی؟ چل تو بھی سو جا۔ انارا نے ہنستے ہوئے کہا، تجھے پتا ہے کہ میں رات کو نہیں سوتی، میں جانے کہاں ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر مائی پنکھی ٹہلنے لگی اور انارا نے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی کہ عابر کو وہ بھلائے نہ بھول رہی تھی، بس چھم سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، اس کی باتیں دماغ میں گونجنے لگتی، دیکھیے آئیے گا ضرور، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ آخر یہ کون تھی جو گھٹا بن کر اونڈی تھی؟ گھنگور گھٹا۔ گھٹا چاہتی ہے تو ہر سو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بھی تو اسی طرح آئی تھی، اسی طرح چھائی تھی، چند لمحے تو اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت، دوسرے کو اپنے حصار میں لینے والی آنکھیں، بات کرنے کا منموہنا انداز، اس میں گہری دلچسپی، ملاقات کی آرزو، پیار بھرا انتظار۔ عابر نانا کرتا ایک شام اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر جب اس نے نیم پلیٹ پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ شاید وہ غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ نیم پلیٹ پر لکھا تھا ڈاکٹر آرزو MBBS۔ عابر نے فوراً اپنی جیب میں پڑا اس کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ نکالا۔ کارڈ پر درج تھا آرزو اور نام کے نیچے آرٹسٹ لکھا تھا۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے اس فلور پر آرزو نام کی کوئی ڈاکٹر بھی رہتی ہو، لیکن اپارٹمنٹ کا نمبر وہی تھا جو کارڈ پر لکھا تھا۔ عابر دراصل آرزو کو بغیر بتائے اس سے ملاقات کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ خود متحیر رہ گیا تھا۔ مسئلے کا ایک حل تو یہ تھا کہ وہ کال بیل کا بٹن دبا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرے، دوسرے وہ آرزو کو اس کے موبائل پر کال کرے اور اس سے اس پہیلی کا جواب مانگے۔ ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ وہ بغیر بتائے اس کے دروازے تک پہنچ تو گیا ہے، ممکن ہے وہ اس وقت گھر پر موجود نہ ہو۔ اس نے بجائے کال بیل کا بٹن دبانے کے اپنے موبائل فون کا بٹن دبانا زیادہ بہتر سمجھا۔ اپارٹمنٹ سے جانے کون نکلے اور اس سے جانے کیا سوال کرنے پڑے۔ ابھی موبائل کی گھنٹی پوری طرح بھی نہ بجی تھی کہ ادھر سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ آرزو کی دلکش آواز سنائی دی، ہیلو آرزو صاحبہ، میں عابر بول رہا ہوں۔ کون عابر؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانی نہیں۔
وہ پہچانتی کیسے؟ اس کے نام سے کب واقف تھی؟ میں وہ ہوں جسے آپ نے ایک سپر سٹور میں اپنا کارڈ دیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تھینکس گاڈ، انتہائی سرشاری کے انداز میں کہا گیا۔ آپ کا فون تو آیا؟ آرزو صاحبہ، فون ہی نہیں، میں خود بھی آ پہنچا ہوں، عابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، آپ تو مجھے خوشی سے دیوانہ کر دیں گے۔ کہاں ہیں آپ کے دروازے پر، عابر خوش دلی سے بولا۔ او گاڈ، آپ تو نیم پلیٹ پڑھ کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ آرزو نے مسئلے کو سمجھنے میں دیر نہ کی۔ جی واقعی، ورنہ میں فون تھوڑے ہی کرتا، کال بیل بجا کر آپ کو زبردست سرپرائز دیتا۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ اب بھی آپ کی آمد کسی سرپرائز سے کم نہیں، میں کھولتی ہوں دروازہ، پلیز ویٹ، آرزو نے بڑے پیار سے کہا۔ دروازہ کھولنے میں آرزو نے 5 منٹ لگائے۔ اتنی دیر میں شاید اس نے گھر سمیٹا، یا پھر خود کو ٹچ اپ کرنے میں لگائے، یا پھر اس نے لباس تبدیل کیا۔ دروازہ کھول کر وہ والہانہ انداز میں عابر کی طرف بڑھی۔ وہ جینز میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، لیکن سادگی سے انہیں کلپ میں سمیٹا گیا تھا۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا، اگر تھا تو محض ٹچنگ کی صورت میں۔ وہ اپنی مسحور کن آنکھوں میں ستارے سجائے بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ عابر دروازے سے 4 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ آرزو اس کے گلے لگنا چاہتی تھی۔ عابر اس بات کو سمجھ نہ پایا۔ رسپانس نہ ملا تو آرزو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عابر نے اس کا ریشمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آرزو نے بڑے نرم انداز میں اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور ہلکا سا جھٹکا دے کر بولی، بڑی خوش نصیب ہوں میں، آپ آئے۔ آرزو کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا، خوشی اس سے سمٹائی نہیں سمٹ رہی تھی۔ آئیے پلیز، اندر آئیے، وہ دروازے کے سامنے سے ایک طرف ہوتے ہوئے بولی۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی سامنے دیوار تھی، سیدھے ہاتھ کو ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ آرزو اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کر کے پلٹی۔ عابر کا خیال تھا کہ دائیں جانب ڈرائنگ روم ہے، وہ اسے لے کر اندر جائے گی، لیکن وہ بائیں جانب مڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، آئیے۔ وہ ڈرائنگ روم نہ تھا، بعد میں عابر کو معلوم ہوا وہ واش روم تھا۔ راہداری میں تھوڑا آگے چلنے کے بعد بائیں جانب ایک دروازہ نظر آیا۔ عابر نے سوچا یہ ڈرائنگ روم ہوگا، لیکن وہ بھی ڈرائنگ روم نہ تھا، بیڈ روم تھا۔ آرزو آگے جا کر دائیں جانب مڑی، تب عابر کو ایک وسیع لاؤنج نظر آیا۔ بائیں جانب ایک ڈائننگ ٹیبل تھی، اس کے سامنے کچن تھا، اور کچن کے ساتھ ایک بیڈ روم۔ لاؤنج کے آخر میں ایک بڑا صوفہ پڑا تھا، سامنے شیشے کی 2 میزیں تھیں، اور کونے میں ایک بیڈ روم تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ ہے میرا غریب خانہ، آرزو نے عابر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سادگی سے کہا۔ یہ 4 بیڈ کا انتہائی کشادہ اپارٹمنٹ تھا۔ آرزو کی طرح اس کا گھر بھی سادگی کا نمونہ تھا۔ عابر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے پورا اپارٹمنٹ اس کی نظر میں تھا۔ اس اپارٹمنٹ کا ہر دروازہ بند تھا، سوائے اس دروازے کے جو عابر کے سامنے تھا۔ چند لمحوں بعد آرزو نے اسے بھی بند کر دیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسا لگا آپ کو میرا گھر؟ بہت اچھا، بہت پیارا، عابر نے سراہتے ہوئے کہا۔ تھینکس، آپ کو میرا گھر ڈھونڈنے میں دقت تو نہیں ہوئی؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، اس علاقے کے ایک پراپرٹی ڈیلر نے مجھے اس بلڈنگ کا پتہ سمجھا دیا تھا، میں بآسانی یہاں تک پہنچ گیا، لیکن دروازے پر لگی نیم پلیٹ نے مجھے چکرا دیا۔ کارڈ پر آرٹسٹ لکھا ہے، نیم پلیٹ پر ڈاکٹر، آپ آخر ہیں کیا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں، آرزو نے فلسفہ بگھارا۔ تو پھر آپ آرزو کے آگے نامعلوم لکھوائیے اور شاعری فرمائیے، عابر نے ہنس کر کہا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، آرزو اسے اپنی گہری آنکھوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولی۔ میں اصل میں ڈاکٹر ہوں، ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی ہوں، اور پینٹنگ میرا شوق ہے، اپنی پسند کے چہرے پینٹ کرتی ہوں۔ کبھی آپ نے اپنی تصویروں کی نمائش بھی کی؟ عابر نے پوچھا اور یہاں سے وہاں تک دیوار پر نظر دوڑائی۔ اسے ایک بھی پینٹنگ آویزہ نظر نہ آئی۔ چھی، اس نے ایک خاص انداز سے ناک سکوڑ کر کہا، مجھے نمائش سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بھی آپ کو اپنا کام لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، عابر بولا۔ ارے چھوڑیں عابر صاحب، میں جانتی ہوں یہاں کے لوگوں کو، پینٹنگز چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگ جائیں گے، میں تماشا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آرزو نے عجیب تعویل دی۔ تو کیا ہوا؟ عابر مسکرا کر بولا، آپ بھی تو شاہکار ہیں۔ شکریہ عابر صاحب، آرزو نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ آپ باتیں بھی زبردست کرتے ہیں، مجھے اتنا اہم بنانے کا بہت شکریہ، عابر بولا۔ اچھا یہ بتائیں کیا پئیں گے؟ آرزو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، عابر نے جلدی سے کہا۔ ارے آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں، کچھ تو بتائیں، آرزو نے اصرار کیا۔ چائے میں بہت اچھی بناتی ہوں، چلیں چائے پیتے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ کچن میں چائے بناتے دیکھ کر عابر کو احساس ہوا کہ شاید وہ اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی اس کے علاوہ ہوتا تو نظر تو آیا ہوتا، یا پھر اتنے تنہا پسند لوگ تھے کہ اپنے کمروں میں بند تھے۔ گھر میں کون آیا کون گیا انہیں اس سے دلچسپی نہ تھی۔ آرزو نے چائے بہت تیزی سے بنائی۔ 5-7 منٹ میں وہ چائے کے ساتھ فریج سے کباب نکال کر بھی تل لائی۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے ایک کباب پلیٹ میں نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے سوچا آپ تکلف کریں گے اس لیے خود ہی نکال کر دے دوں، چکھ کر دیکھ لیجئے شاید آپ کو پسند آئے۔ یہ کباب آپ نے بنائے ہیں؟ عابر نے پلیٹ اپنے سامنے رکھی، چھری سے کاٹ کر ٹکڑا کانٹے سے اٹھایا اور منہ چلا کر بولا، بہت عمدہ، تھینکس۔ آرزو مسکرائی۔ ایک بات بتائیے، اس نے آرزو کو متوجہ کیا۔ جی پوچھئے۔ آرزو نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا جیسے سوال کا اندازہ لگانا چاہتی ہو۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ عابر نے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ آرزو تھوڑا سا حیران ہوئی۔ مجھے ابھی تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آیا۔ عابر نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں۔ آرزو نے سوال کیا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، عابر نے اعتراف کیا، لیکن ایسا ہے نہیں، میں اس گھر میں واقعی اکیلی رہتی ہوں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عابر بولا، نہیں۔ آرزو نے بڑے یقین سے کہا، ڈر کس بات کا؟ لیکن میں اتنے بڑے گھر میں اکیلا نہیں سو سکتا، عابر نے صاف گوئی سے کہا۔ آرزو نے کہنا چاہا کہ مرد ہو کر بھی ڈرتے ہیں، لیکن کہا نہیں، وہ سادگی سے اتنا بولی، حیرت ہے۔ چائے کے دوران آرزو کا موبائل 2-3 بار بجا۔ ایک نمبر اس نے دیکھ کر کاٹا، دوسری کال پر اچھا ٹھیک ہے کہہ کر موبائل بند کر دیا، تیسرے فون پر وہ ہیلو ہیلو کہتی صوفے سے اٹھ گئی جیسے ادھر سے آواز نہ آ رہی ہو۔ وہ سامنے والے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی، موبائل فون شیشے کی میز پر پٹخا اور خود کلامی کے انداز میں بولی، اسپتال کی نوکری عذاب ہے، ہر وقت ایمرجنسی نافذ رہتی ہے، اسپتال سے ایمرجنسی کال ہے، مجھے جانا ہوگا۔ جائیں، فوراً جائیں، عابر اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھیں پلیز، اب ایسی بھی ایمرجنسی نہیں، گاڑی آئے گی تب جاؤں گی۔ آرزو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ پہلی بار آئے، میں آپ کو ٹائم نہ دے سکی، سوری عابر۔ آپ مجھے اپنا سیل نمبر دینا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر آرزو، ابھی جو میں نے آپ کو کال کی تھی اسے سیو کر لیں، عابر نے خندہ پیشانی سے کہا۔ آرزو نے اس کے نمبر کو سیو کر لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئے، مجھے خوشی ملی، آئندہ آئیں تو مجھے فون پر چیک ضرور کر لیں، میں گھر پر مشکل سے ہی ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، عابر یہ کہہ کر اٹھنے لگا۔ آپ جانے کی تیاری کیجئے، میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ آرزو اسے چھوڑنے دروازے تک آئی، اس سے آئندہ آنے کا وعدہ لیا اور کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ عابر سیڑھیاں اتر کر بلڈنگ سے باہر آیا تو ایک ڈارک شیشوں والی گاڑی جس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی تھی دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی تھی۔ عابر اس گاڑی پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سڑک پر آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ سڑک کے کنارے اسے بابا دنیا نظر آ گیا۔ اس سے قبل بابا اسے متوجہ کرتا، عابر خود اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس بابا سے عابر کو کچھ عقیدت سی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نوشاد کے گھر سے نکل کر جب عابر بے نشاں منزل کی طرف گامزن تھا تو اسی بابا دنیا نے اسے منزل عطا کی تھی۔ اگر وہ نازنین کی بیماری کا ذکر نہ کرتا تو وہ ہرگز گھر کا رخ نہ کرتا اور اب جانے کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ نازنین کو جب معلوم ہوا کہ ایک فقیر نے اسے گھر کی راہ دکھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا وہ آئندہ ملے تو اسے گھر لے آنا، یہی سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ فقیر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولا، دے اللہ کے نام پر۔ عابر نے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، بابا آپ کا نام کیا ہے؟ فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا، نام بس اللہ کا ہے، وہی اول وہی آخر۔ بابا آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میری ماں آپ سے ملنا چاہتی ہیں، عابر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اس سے اس کا بیٹا ملا دیا، اور کیا چاہتی ہے وہ؟ بابا دنیا نے سوال کیا۔ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، عابر نے بتایا۔ ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، بابا دنیا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ بابا چلے نا، میں آپ کو رکشا میں بٹھا کر لے جاؤں گا اور واپسی میں آپ جہاں کہیں گے چھوڑ دوں گا، عابر نے اصرار کیا۔ نہیں، تو جا، دیکھ تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، بابا دنیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ان آنکھوں کی تاب نہ لا سکا، اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، اور جب اس نے پلکیں اٹھائیں تو اسے بابا دنیا 10 قدم دور نظر آیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ عابر کو اس کے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اول تو اسے امید نہ تھی کہ بابا سے آئندہ کبھی ملاقات ہوگی،
اسے اچانک اپنے سامنے پا کر عابر ایک دم خوش ہو گیا تھا، لیکن بابا دنیا نے اس کے گھر جانے سے صاف انکار کر کے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ اگر بابا دنیا اس کے ساتھ چلا جاتا تو ناظرین اس کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ یہ وہ بابا تھا جس نے اس پر احسان عظیم کیا تھا، لیکن وہ اس کو گرداننے کو تیار نہ تھا۔ عابر بابا دنیا کے بارے میں سوچتا ہوا مارکیٹ تک پہنچا۔ اس اثنا میں اسے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ مین روڈ کی طرف مڑ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ عابر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اتنے میں ایک کالی گاڑی اس کے برابر سے گزر گئی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو آرزو کی بلڈنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اندھے شیشوں کی وجہ سے عابر یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کی پچھلی سیٹ پر آرزو براجمان تھی۔ 13ویں کا چاند اپنی تیز روشنی صحرا پر بکھیر رہا تھا۔ چاند کی 13 ہونے کی وجہ سے چاند مکمل نہ تھا، ہلکا سا کٹا ہوا تھا، لیکن اس کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ تیز تھی۔ لقودق صحرا پر برستی چاندنی اس کے ذرے ذرے کو منور کر رہی تھی۔ جنگل میں منگل کا سماں ہوتا ہے، لیکن یہاں صحرا میں اتوار کا سماں تھا۔ ایک طرف 50-60 دیگیں چڑھی تھیں جن میں نت نئے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر مونڈھے قطاروں میں رکھے تھے۔ مونڈھوں کے درمیان ایک چوڑا راستہ تھا جس پر موٹا سرخ قالین بچھا ہوا تھا، اور یہ قالین اس سٹیج تک چلا گیا تھا جو ایک ریت کے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ سٹیج پر بھی سرخ قالین بچھا تھا۔ 6-7 سیڑھیاں تھیں جنہیں عبور کر کے سٹیج پر پہنچا جا سکتا تھا۔ سٹیج پر پشتوں والے 2 مونڈھے موجود تھے جن کی پشت پر مخملی غلاف چڑھا ہوا تھا اور ان پر چرمی موٹی گدیاں رکھی تھیں۔ لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر مہمان اپنی پسند کی نشست پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ مہمانوں میں مرد اور عورتیں دونوں تھے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شیطان نما انسانوں کی یہ سالانہ تقریب تھی۔ ایک بڑے شیطان کے ہاتھوں یہاں اعزازات دیے جانے تھے۔ اس تقریب میں ان انسانوں کو جو شیطان کے چیلے تھے اور اب شیطانوں کا روپ دھار چکے تھے، انعامات ملنے تھے۔ خصوصی انتظام کے تحت انہیں گھروں سے لایا اور پھر واپس چھوڑا جاتا تھا۔ یہ تقریب دراصل ایک خواب کی کیفیت میں منعقد ہوتی تھی۔ جب بندہ سو کر اٹھتا تو اپنے سرہانے رکھے ایوارڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک فلم سی چل جاتی، اور جسے ایوارڈ نہ ملتا اس کے سرہانے تقریب کا پرساد موجود ہوتا۔ یہ ایک کوئلے جیسا چھوٹا ٹکڑا ہوتا، اسے دانتوں سے کاٹ کر کھایا جاتا تھا۔ کھلے آسمان تلے ہونے والی یہ سالانہ تقریب شروع ہونے والی تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے، اب ایک مونڈھا بھی خالی نہ تھا۔ ہر مہمان کو ان کی نشستوں پر ایک بڑی پلیٹ میں کھانا مہیا کیا جا چکا تھا۔ لوگ اپنی اپنی پلیٹیں خالی کر کے مونڈھوں کے ساتھ رکھ چکے تھے۔ اب مٹی کے پیالوں میں مشروب پیا جا رہا تھا۔ یہ خون نما تلخ مشروب مہمان مزے سے چسکیاں لے کر پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیو نما شخص سٹیج پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور جسم دھوئے کی سی کیفیت لیے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ ٹھوس مگر مکروہ تھا۔ اسٹیج پر اس کے نمودار ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سارے مہمان اپنے ہاتھوں میں مٹی کے پیالے لیے ہوئے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دیو نما شخص ہلتا جلتا ایک بڑے مونڈھے پر بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھتے ہی اور سب لوگ بھی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ لوگوں کے بیٹھتے ہی ایک شخص سرخ لباس پہنے اسٹیج پر پہلوانوں کی طرح چلتا آیا اور اسٹیج کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس سخت چہرے والے شخص نے حاضرین پر نظر ڈالی اور چیخ کر بولا، مائی پنکھی حاضر ہو۔ اگلی قطار میں مونڈھے پر بیٹھی مائی پنکھی اپنا نام سن کر سرخ لباس سنبھالتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچی تو اسے دیکھ کر بڑے مونڈھے پر بیٹھا شیطان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ مائی پنکھی اس کے سامنے جھکنے لگی تو اس نے اشارے سے روکا اور بولا، آج تو ہمیں تیرے سامنے جھکنا چاہیے، تو پہلی انسان ہے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ تیری بڑی مہربانی بگا، مائی پنکھی بولی۔ آ بیٹھ جا۔ بگا نے اپنے برابر رکھے خالی مونڈھے کی طرف اشارہ کیا۔ مائی پنکھی کے لیے یہ ایک اور اعزاز تھا کہ اسے بگا کے برابر بیٹھنے کی جگہ مل رہی تھی۔ مائی پنکھی کا مونڈھا سنبھالنے کے بعد بھی بگا اپنے مونڈھے پر براجمان ہو گیا۔ اتنے میں ایک کالی چمکتی ہوئی عورت تھال میں ایک جگمگاتا تاج لے کر آئی۔ اس کے پیچھے 2 عورتیں اور تھیں۔ وہ دونوں مائی پنکھی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ تاج لانے والی عورت بگا کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند لمحوں بعد سخت چہرے والا شخص پھر نمودار ہوا۔ اس نے اسٹیج کے درمیان کھڑے ہو کر مائی پنکھی کے کارناموں پر روشنی ڈالنا شروع کی۔ بتایا گیا کہ مائی پنکھی کو یہ اعزاز کس وجہ سے عطا کیا گیا ہے۔ مختلف شیطانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے مائی پنکھی نے جو جتن کیے، آج اس کے صلے میں اسے رانی کا خطاب دیا اور تاج پوشی کی جا رہی تھی۔ سپاس نامہ پڑھ کر وہ سخت چہرے والا شخص پہلوانوں کی طرح چلتا واپس چلا گیا۔ تب وہ چمکتی ہوئی کالی عورت بگا کی جانب بڑھی۔
اس نے جھک کر تاج پیش کیا۔ بگا نے جگمگاتا تاج مائی پنکھی کے سر پر رکھا اور بولا، پنکھی، آج سے تو رانی ہوئی۔ سر پر تاج سجاتے ہی حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ پیچھے کھڑی عورتوں نے فوراً تاج سنبھال لیا اور مائی پنکھی کے سر پر اچھی طرح جما دیا۔ تب رانی پنکھی کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر بگا بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بگا نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرایا تو حاضرین نے یکلخت تالیاں بجانا بند کر دیں اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر بگا رانی پنکھی کو لے کر سیڑھیوں سے اترا اور بائیں جانب آگے بڑھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک رتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس رتھ میں 8 سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ بگا نے رانی پنکھی کو سہارا دے کر رتھ میں بٹھایا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا، پنکھی، اب تو رانی ہو گئی، اب تو مجھے اپنا راجا کب بنائے گی؟ دیکھ بگا، مجھے ابھی اور آگے جانا ہے، تیری رانی بن کر اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتی۔ رانی پنکھی نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور یہ جواب بگا کا دل چیر گیا۔ پنکھی، پھر دیکھ لے۔ بگا کے لہجے میں دھمکی تھی۔ اب کیا دیکھنا؟ رانی پنکھی نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ اب اسے پنکھ لگ چکے تھے۔ ایک شام آرزو کا فون آیا۔ عابر اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کا نام دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے بٹن دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو عابر، کیسے ہیں آپ؟ آرزو کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بالکل بھلا چنگا ہوں، عابر نے بے تکلفی سے کہا۔ سوری سر، اس دن اسپتال کی ایمرجنسی کال نے بدمزگی پیدا کر دی، میں آپ کا صحیح معنوں میں استقبال نہ کر پائی۔ اب کیا مجھے ہار پھول پہنانے تھے؟ عابر ہنسا۔ آپ نے چائے پلا دی، یہ بہت ہے، میں پھر کسی دن آ جاؤں گا۔ یہ فون میں نے آپ کو بلانے کے لیے ہی کیا ہے، آرزو پرشوق لہجے میں بولی۔ میرا کل اسپتال سے آف ہے، آپ کل شام کو آ جائیں۔ میں آپ کو جلدی جانے نہ دوں گی، رات کا کھانا کھلا کر بھیجوں گی۔ پھر کل آ رہے ہیں نا آپ؟ جی میں ضرور آؤں گا، لیکن کھانے کا تکلف مت کیجیے گا، اوکے؟ عابر نے اقرار چاہا۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، آج میں آپ کے لیے اسپیشل کیک بناؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے، آرزو نے اصرار کیا۔ شام کو آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پھر جواب سنے بغیر آرزو نے فون آف کر دیا۔ عابر نے مسکرا کر اپنے موبائل پر نظر ڈالی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ دوسرے دن جب عابر آرزو کے گھر پہنچا تو اسے کالے ٹراؤزر اور زردی مائل قمیض میں پایا۔ آج اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتی لاؤنج میں لے آئی اور اسی صوفے پر بٹھایا جہاں وہ پہلے دن بیٹھا تھا۔ آج میں نے اسپتال فون کر کے کہہ دیا ہے کہ میں کسی بھی ایمرجنسی ہو میں نہیں آؤں گی، کسی اور ڈاکٹر کو کال کر لیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں میرے سینئر ڈاکٹر اکمل نے مجھ سے کیا پوچھا؟ آرزو اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، عابر بولا۔ وہ پوچھنے لگے، بھائی ڈاکٹر آرزو، آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے انہیں فوراً بتا دیا کہ جی خاص بات ہے، آج میرے یہاں بہت ہی خاص بندہ آ رہا ہے، VVIP۔ آرزو نے ہنس کر بتایا، اس قدر اہم بنانے کا شکریہ۔ اچھا، پہلے ایک ایک کپ چائے پیتے ہیں، کیک کھاتے ہیں اور پھر بناتے ہیں آپ کی ڈھیروں تصویریں۔ آرزو چٹکی بجاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تصویریں؟ عابر چونکا۔ بھائی اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ ماڈل کو اپنے سامنے بٹھا کر پینٹنگ بنائی جائے، اب گھنٹوں بیٹھنے کی کسی کے پاس فرصت ہے اور نہ آرٹسٹ کے پاس وقت۔ میں ڈیجیٹل کیمرے سے آپ کی تصویریں اتار لوں گی، ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے جب بھی وقت ملے گا کام کرتی رہوں گی، آرزو نے وضاحت کی۔ اس دن آرزو نے رات تک بے شمار تصویریں اتاری۔ وہ عابر کی کچھ بولڈ تصویریں بھی اتارنا چاہتی تھی، لیکن عابر نے بہت سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں آرزو صاحبہ، میں رنبیر کپور نہیں ہوں، وہ اداکار ہے، میں اداکار نہیں ہوں، میں کسی صورت بے لباس ہونے کے لیے راضی نہیں۔ اٹس اوکے، ریلیکس، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، آرزو نے مسکرا کر کہا اور کیمرہ بند کر کے رکھ دیا۔ رات کو وہ دونوں بڑی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عابر کو یہ خاموشی بڑی کھل رہی تھی۔ آرزو یکدم بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ عابر بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، ڈاکٹر تھی، پھر بھی تنہا تھی۔ اس نے دنیا بھر کی باتیں کی تھیں لیکن اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں بولی تھی۔ اگر اس نے کوئی ذاتی سوال کیا بھی تھا تو وہ بڑی خوبصورتی سے طرح دے گئی تھی۔ پھر یکدم اس نے خاموشی توڑی اور بولی، عابر، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آرزو کا یہ جملہ سن کر عابر کا دھیان فوراً واپس دنیا کی طرف گیا۔ آواز آئی، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ عابر مسکرایا اور بولا، کیا اب دنیا ہے؟ کیا مطلب؟ آرزو الجھ کر بولی۔ اس بات کا مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم، عابر معصومیت سے بولا۔
وہ بابا دنیا کا اس کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ جیسا چہرہ جانے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آرزو نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ بڑا نادر چہرہ ہے آپ کا، بہت زبردست پینٹنگ بنے گی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک پراسرار بات بتاتی ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، فوراً بتائیے۔ عابر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آرزو نے جب اپنی ذات کے حوالے سے پراسرار راز کھولا تو عابر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیر یقینی انداز میں بولی۔ یہ سچ ہے عابر، میری پیٹھ پر سانپ کا نشان ہے اور یہ پیدائشی ہے۔ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے یہ بات پہلے کسی کو نہیں بتائی۔ آپ پہلے مرد ہیں جس کے سامنے میں نے یہ راز کھولا ہے۔ کہیں آپ مجھ سے ڈرنے تو نہیں لگیں گے؟ ہاں، ڈرنا تو چاہیے، عابر نے مسکراتے ہوئے ازراہ مذاق کہا۔ چھی، اس نے مخصوص انداز میں ناک سکوڑی، میں کوئی ناگن ہوں؟ پھر پشت پر سانپ کا نشان کیوں؟ عابر بولا، اس مسئلے پر آپ نے کسی بزرگ وغیرہ سے بات نہیں کی؟ میرے والدین نے کی ہو تو میں نہیں جانتی، لیکن میں نے نہیں کی۔ آرزو نے سنجیدگی سے کہا، کیا آپ کسی بزرگ کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں کسی بزرگ کو نہیں جانتا، عابر بولا۔ ویسے یہ نشان ہے کتنا بڑا؟ کوئی 1 فٹ بڑا ہوگا، صاف اور واضح ہے۔ آرزو نے اسے اپنی جادو بھری آنکھوں کے حصار میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی۔ اچھا، پھر میری پینٹنگ پر کام کب سے شروع کر رہی ہیں؟ عابر نے یکدم موضوع بدلا۔ بس فرصت ملتے ہی کام شروع ہو جائے گا، آپ کو جلدی تو نہیں؟ وہ بولی۔ نہیں، آپ کام اپنے حساب اپنے انداز سے کیجیے، عابر اٹھتے ہوئے بولا۔ اب میں چلوں، خاصا وقت ہو گیا۔ اچھا، اس کے لہجے میں ایک بے نام سی اداسی تھی۔ پھر کب آئیے گا؟ وہ اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ جب آپ کال کریں گی، عابر نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا، اس نے اچھا کو خاصا کھینچ کر کہا، آپ کوئی کال بوائے ہیں کیا؟ خوب معنی پہنائے میری بات کے، آپ بولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ شریر بھی ہیں، عابر نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ آرزو نے تھینکس کہا اور اسے جاتے ہوئے ایک خاص انداز سے دیکھنے لگی۔ جانے ان نظروں میں کیا تھا؟ مائی پنکھی، جو اب رانی پنکھی بن چکی تھی، سرخ ریشمی لباس میں اپنی کھری چارپائی پر بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر تاج موجود تھا جو گزشتہ رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ رانی پنکھی کو صحرا میں منعقدہ تقریب کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ یہ اعزاز واقعی بڑا تھا جو کسی انسان کو اس کے شیطانی کارناموں پر عطا کیا گیا تھا۔ اس کی شان میں وہاں جو کچھ کہا گیا، اسے یاد کر کے وہ جھوم رہی تھی۔ لیکن وقت رخصت جو بدمزگی ہوئی، اسے یاد کر کے رانی پنکھی فکرمند ہو گئی۔ کالی دنیا میں بگا کی جو حیثیت تھی، وہ اس سے اچھی طرح واقف تھی، اور اس بات کا بھی اسے اچھی طرح احساس تھا کہ بگا اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اسے دل میں بسائے ہوئے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت رخصت وہ ایسی بات کہہ دے گا اور اس کے جواب میں اس کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جائے گی جو اس کو ناراض کر جائے گی۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، نیم کے درخت پر کووں کی کائیں کائیں جاری تھی۔ رانی پنکھی کی آواز دینے پر جب کالے منہ کی سفید بلی اندر کمرے سے نکل کر دروازے پر آئی تو سامنے بیٹھی رانی پنکھی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ سرخ لباس اور سر پر تاج، مائی پنکھی کی تو جون ہی بدلی ہوئی تھی۔ رانی پنکھی نے انجو کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو پیار سے بولی، آجا میری انجو۔ انجو نے 2-3 زقندیں بھریں اور اس کے پاؤں میں لوٹنے لگی۔ رانی پنکھی نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے بولی، انجو، میں رانی بن گئی ہوں، میں رات کو یہاں نہیں تھی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میں رات کو جانے کہاں ہوتی ہوں۔ سالانہ جلسے میں مجھے تاج پہنایا گیا۔ انجو، تو وہاں ہوتی تو سنتی کہ میری شان میں وہاں کیا کیا کہا گیا۔ میں تجھے سب سناؤں گی، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ چل، پہلے میرے ناشتے کا انتظام کر، میں بھی ذرا یہ تاج سنبھال کر اندر رکھ دوں اور کپڑے بدل لوں۔ رانی پنکھی نے انجو کو چارپائی پر چھوڑا اور خود بڑی تمکنت سے چلتی اندر کمرے میں چلی گئی۔